السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دورہ بنگلہ دیش پاکستان کرکٹ ٹیم کا جاری ہے اور یہ دورہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے نقطہ نگاہ سے نتائج کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ 16 سال کے بعد پاکستان کو شکست دی تھی پہلے ون ڈے میچ میں بنگلہ دیش نے، اور اب تک جو دوسرا ون ڈے میچ ابھی تک کھیلا جا رہا ہے اس میں بھی بنگلہ دیش کو برتری حاصل ہے۔ اس میچ پر ہم گفتگو کریں گے اور جو نئے کھلاڑی ہیں، جو نئے کپتان ہیں، ان کے ستاروں کا حال بھی جانیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر، سابق ٹیسٹ اوپنر، بڑے ہی کھلے ڈلے انداز میں گفتگو کرنے والے محمد الیاس صاحب۔ السلام علیکم الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف اسٹرالوجر ڈاکٹر زیب خان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ الیاس صاحب جناب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں بندر بانٹ، اچھا جی کس چیز کی؟ جی سوال کرو، میں نے کہہ دیا پھر صبح ایکسپلین کروں گا۔ بندر بانٹ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ پہلے یہ جو سوال کرنا ہے وہ کرو، پھر بتاتا ہوں۔ اچھا، ٹیم ری بلڈنگ پروسیس میں ہے، آپ مانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی کارکردگی آپ کے خیال میں یہ توقعات کے مطابق ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں بات سنیں، جب آپ کو یاد ہوگا میں یہیں پہ بیٹھ کے ورلڈ کپ کے دوران اور 2-3 اور آپ کے جو بگ چینل ہے ان پہ بیٹھ کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے 240 سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ نے ٹیم کو بنانا ہے، جل کرنا ہے، تو یو نیڈ ٹو ہیو اے سم سینئر پلیئر، سم جونیئر پلیئر۔ اگر میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، نہ میں اپنی سلیکشن کمیٹی کی تعریف کروں گا، لیکن دیٹس ان بلیک اینڈ وائٹ۔ جب ہم لوگ تھے سلیکشن کمیٹی میں، چیف سلیکٹر تھا، اگر آپ دیکھیں کہ 60% سینئر پلیئر تھے اور 40% جونیئر لڑکے تھے۔ وہ اس میں بھی 2-3 لڑکے کھیل رہے ہیں اسی ٹیم میں سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یو کانٹ تھرو دیز بوائز ٹو دا ڈیپ اینڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں 6-7 بیٹسمینوں سے، آپ اس وقت 2 یا 3 پارٹ ٹائمر بالر استعمال کر، اگر آپ کی بیٹنگ لائن 5-6 بیٹسمین رضے نہیں کرتے تو پیچھے آ کے آپ 100 بھی کر دیں، جیسے آج اس نے 50 کیا ہے وہاب نے، وڈ میک مچ ڈفرنٹ۔ کیونکہ آپ کا ایک تو سعید اجمل جو ہے، اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں، اس بالنگ راؤنڈ آرم، ٹھیک ہے نا، 45 ڈگری سے 50 ڈگری میں آنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 بالروں کے بعد آپ کے پاس کون سا آل راؤنڈر ہے جو ان کو کنٹین کرے گا؟ مجھے آپ نام بتا دیں۔ آپ کے پاس فواد عالم ہے، اظہر علی کرے گا، اور ہیرس سہیل کرے گا، یہی ہے نا، دے آر پارٹ ٹائمرز۔ پلس آپ کا جو مین بالر ہے سعید اجمل از ناٹ فلی ریکور فرام دا شاک ہی ہیڈ ان ہز لائف فار بینگ اے 45 ڈگری۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں تو پھر بندر بانٹ کس چیز کی ہے؟ بندر بانٹ اس چیز کی ہے کہ اگر آپ پلیئر نکال کے دیکھیں، 100 پہ آپ میں 100 کرتا ہوں اور آپ مجھے ٹیم میں ڈال دیتے ہیں۔ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، 100 کس نے کیا؟ اس نے آج پھر 50 کر دیا ہے۔ دیکھا نا، آپ سمجھ گئے تھے میرا اشارہ۔ دیکھیں، اگر آپ نے 100 رنزے تو ہو گئی، اس کو ٹائم بھی مل گیا۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ جو 100 کیا ہے، اگر اتنے بال اس موقع پہ کسی اور ٹیم کا اس نمبر کا بیٹسمین کھیلتا تو وہ اپنی ٹیم کا سکور 250-300 تک لے جاتا۔ اگر آپ غور سے تھک گیا تھا، آپ غور سے بڑے دیکھیں، شارٹس نہیں لگ رہے تھے، آپ غور سے دیکھیں کہ آپ ہاف والی کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پریشر آپ کے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ بیٹسمین کھیل رہے ہیں، اٹس اے گریٹ ایڈوانٹیج ٹو دا بیٹنگ لائن اپ۔ اور آپ جو تھی وہ آپ سنگلے بھی نہیں نکال رہے، آپ ہاف والی کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہاف والی کو بھی آپ۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جو بندر بانٹ کی بات کی ہے نا، جس کھلاڑی کا آپ نے بھی نام نہیں لیا، میں نے بھی نام نہیں لیا، اس کھلاڑی کی آج نوائے وقت میں خبر لگی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے، جو ایک سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حکمران جماعت ہے اس کی کسی ایک بندے نے، مجھے بھی پتہ کون ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، ہم نے وہ خبر لگا دی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے، اگر سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں تو نام کسی نے میرا دینا ہے، نہ میں نے کسی کا دینا ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ بات ساری یہ ہے کہ
you have destroyed the cricket of Pakistan. ٹھیک ہے، اس پہ آگے چلیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، اظہر علی نئے کپتان بنے، جی جی یہ کچھ اچھی ستاروں کے مالک ہیں یا پھر یہ مصباح کی طرح نرم ہیں، ڈھیلے ہیں اور بالکل منکسر ہیں؟ رائٹ. جی اظہر علی کی اگر تاریخ پیدائش کو دیکھا جائے تو 19 فیبرری ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے. although یہ ایکویرین پائسین کسب پہ آتے ہیں، although ایکویریس کی وجہ سے ان کے اندر کیپیبلٹی ہے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے، اور 19 سے 9 کا جو ڈیجٹ ہے وہ ہمیشہ واریئرز یا اسپورٹس مین اچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ سال تھوڑا سا ان کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنس کے ایئر ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ستارے برے، بٹ یہ سال جو ہے فلکچویٹنگ ایئر ہے، اور اسپیشلی 19 اپریل کو اگر دیکھا جائے تو اس دن میں ان کا نمبر ذرا کمزور پڑتا ہے. رائٹ. دوسری بات، اگر ہم پاکستان کے ستاروں کو بھی ساتھ ملا کر دیکھ لیتے ہیں تو 14 اگست 14 اگست ہماری جو ہے انڈیپینڈنس ڈے ہے، اس سے ہم سورج یعنی اسد لیو کے تابع آتے ہیں. اس وقت سورج بہت مضبوط ہے لیکن ایریز کی آخری ڈگریز پر ہے. دوسرا، بنگلہ دیش کو اگر دیکھا جائے تو 26 مارچ سے وہ بھی ایریز کے تابع آتے ہیں، سورج ہے بھی ایریز میں. تو اب سوچ لیں کہ بنگلہ دیش کے سٹارز بھی سٹرونگ ہیں. بنگلہ دیش کے کیپٹن if I'm right مشرفی مرتضی جو ہیں، ان کا جو ہے نمبر وائز اسپیشلی آج کے دن میں ان کا نمبر سورج کا نمبر نکلتا ہے. اسٹرینتھ میں وہ ہمارے نمبر سے کیپٹن سے تھوڑا سا تجاوز کر رہے ہیں. سو اگین کلوز کال وٹ آئی سی از سورج آخری ڈگری پر ہے لیکن بنگلہ دیش ایریز پہ آ رہا ہے، سو ان کو چانسز زیادہ ہوں گے. اظہر کا جو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ سال یقیناً جیسا کہ سال کے آخر تک جب یہ پہنچے گا نا، اب دیکھیے ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی وہ کیپٹن ہے اور وائس کیپٹن بھی ہیں ٹیسٹ ٹیم کے. سو جب یہ سال کے آخر تک جائیں گے تو ان کی پرفارمنس فردر امپروو کر جائے گی. تو ہمیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہی کین کم آؤٹ ایز اے ویری گڈ پلیئر اور ان کے اندر ساری کیپیبلٹی موجود ہے ٹو پش دا ٹیم فارورڈ. اور ایک جو میچ سے یا کچھ میچز سے جب انسان کبھی کبھار بگنر ہوتا ہے، سو یو لرن فرام یور مسٹیک. میرا سوال یہ تھا کہ مصباح کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ وہ بات مطلب وہ آگے سے آرگو کم کرتے ہیں، آگے سے بحث کم کرتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، بات مان لیتے ہیں. ان کے سٹارز بھی ویسے ہی ہیں؟ نہیں، ہی از ناٹ دی سورٹ. although جو پائسین کی وجہ سے ان کے اندر سینسٹیوٹی اور ایموشنل لیول بہت ہائٹنڈ ہے، لیکن بولتے بہت زیادہ ہیں اور 5 منٹ بولتے ہیں لیکن کافی زیادہ 5 منٹ میں بول جاتے ہیں. پائسیس کا آپ نے کہا کچھ جی جی پائسین اکیلے وہ نہیں پائسین ہوں میں تو بولتے نہیں ہوں. اچھا جی، ابھی آپ بولتے نہیں ہیں. پائسین اس پہ I can tell you this that he's not just a Piscean, he's an Aquarius Pisces cusp. Aquarians are known, Aquarius جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں کہ وہ انپریڈکٹیبل جو ہے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی پلاننگ کے تحت نہیں چلتے، لیکن چونکہ ان کے اوپر پائسس کا بھی اثر ہے اس وجہ سے ایموشنل لیول ہائٹنڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس ایک ڈائنامائٹ ہے. اچھا جی، تو جیسے میں ایک سوال پوچھوں گا، ہاں جی، ایٹ لیسٹ میں اینڈ آف دا پائسز 19 مارچ ایری شروع ہو جاتا ہے، تو what would be me? What kind of person I would have been? You would be Piscean Aries cusp. تو میرا کریکٹر کیا ہوگا؟ تو اس لیے آپ کے اندر یہ جو جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں پائسز کا بھی ایسے بات نہیں کرے گا. یہ کسپ کے لوگ جو ہیں we totally put them in a separate category. جی، یہ بڑے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں. quite نمبر سے جو 9 کا نمبر، اظہر علی کے نمبر میں جو 1 and 9 کا جو نمبر آ رہا ہے 19، یہ ویسے بھی خوش قسمتی کا نمبر ہے اگر یہ سچ مجھے ان کی پیدائش کا نمبر ہے. بیکاز ہمارے پلیئرز کرکٹرز کے زیادہ تر پیدائش اب خدا جانتے ہیں کہ سچ ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہمیں 19 فیبرری سے ہی شوڈ بی ویری آؤٹ اسپوکن، اور اگر یہ کوالٹیز ان میں نہیں ہے تو دیٹ از سم ڈسکرپنسی ان کی ڈیٹ. اظہر کو آپ نے میرا خیال ہے آپ سلیکشن کمیٹی میں تھے 2010 میں جب وہ سلیکٹ ہوئے تھے نا جی محسن خان صاحب کے ساتھ.
آپ سمجھتے ہیں کہ میچ کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے لیکن پاکستان ٹیم کا ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. اظہر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بحیثیت کپتان؟ دیکھیں بات سنیں میری جو میں آئی پرسنلی بلیو ڈزنٹ میٹر ہو لائکس اٹ اور ناٹ. پرابلم سر یہ ہے کہ وقار صاحب جو ہیں آپ کے کوچ جو ہیں ہی لائک ٹو ہیو اے پیپل دوز ہو کین بی انڈر ہز تھم. ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ کی یہ ٹیم کا یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اٹ ڈز ناٹ لائک کوئی پلیئر ایسا ہو جو آرگومنٹ کرے اس کے ساتھ ڈسکشن اس کے ساتھ. خدا کا خوف کریں, آپ کے دور میں وہ کوچ نہیں تھے پاکستان ٹیم کے؟ نہیں, لیکن وہ میں ایک سیکنڈ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. آئی ول گیو یو اینڈ آئی تھنک علی ضیاء ول نو اباؤٹ اٹ. میں نے نہ کبھی کوچ کی سنی تھی اور نہ کپتان کی سنی تھی. ہم لوگ چیف جو سلیکشن کمیٹی تھی وہ بناتے تھے اور دیٹس آن ریکارڈ. بات میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے اظہر علی کو واٹ میں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ڈیپ اینڈ میں پھینک دیا ہے, لیٹ ہم سوئم اور ڈراؤن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس کے ساتھ جو آپ کا کوچ ہے ہیڈ کوچ, آئی ڈونٹ تھنک اٹس گڈ انف. آپ اس کا نکال کے دیکھ لیں ریکارڈ, آئی پی ایل کا نکال کے دیکھ لیں, پاکستان ٹیم کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. بینگ اے ہیڈ کوچ کیا پرفارمنس ہوا سوائے آسٹریلیا کے خلاف وہ جو وہاں پہ 2011 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ٹیم گئی تھی, کوچ کون تھا جی؟ کون تھا 2000 کب کی بات کر رہے ہیں؟ 2011 میں 2000 کہاں پہنچے تھے آپ؟ سیمی فائنل میں. کس کا خلاف کھیلے تھے آپ؟ انڈیا کے خلاف. کوچ کون تھا؟ کوچ کون تھا؟ یہ تھا. ہاں جی. تو کیا ایک ٹورنامنٹ, اس کا مطلب ایک ٹورنامنٹ سیمی فائنل میں آ گئے تو آپ نے تلوار چلا دی؟ سب ورلڈ کپ 4 سال بعد ہوتا ہے. 4 سال بعد ہوتا ہے. ان بٹوین کیا ہوا ہے؟ اچھا ان بٹوین کیا ہوا ہے؟ وقار یونس کے اگر سٹارز کو ہم دیکھ لیں جو اسکارپیو برج اکرم پہ آتے ہیں اینڈ ہی از ویری کنٹرولنگ, ویری اپنا کنٹرول رکھتے ہیں ٹیم پر اور ویری ڈیمانڈنگ. اور پرابلم یہ تھا کہ 2.5 ایئر سے اسکارپیوز پہ بہت برا ٹائم تھا اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز پاسڈ. آئی تھنک ہمیں ان کو اتنا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بیکاز وقار یونس جو ہے اس وقت میں ہز پرفارمنس اور اچھا ڈاکٹر صاحب اسی کو آگے لے کے چلیں گے کہ وقار کا مستقبل اور پاکستان ٹیم کا مستقبل, چونکہ ٹیم کا مستقبل ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ہمیں جوائن کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینیجر علی ضیاء بھی. اس وقفے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. گیم بیٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جونیئر سلیکشن کمیٹی کے اہم رکن اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینیجر علی ضیاء صاحب. علی ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ گفتگو سن رہے ہوں گے الیاس صاحب کی بھی اور ڈاکٹر زیب خان صاحب کی. تو اس گفتگو پہ ہی کوئی کامنٹ کریں ذرا پہلے, تو پھر میچ پہ بھی چلتے ہیں. دیکھیے پہلی تو جو میں نے بات سنی بات اظہر علی کے جو کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے اظہر علی کو ایز اے کیپٹن بنانے میں کوئی خرابی نہیں تھی. پہلے جب وہ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہا تھا, اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں تو بہت اچھا ریکارڈ ہے, ڈیسنٹ ریکارڈ ہے ان ون ڈے کرکٹ آلسو. ریزن یہ تھا کہ مصباح اور یونس اسی ٹائپ کے پلیئرز تھے جو اننگز کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور ایک اینکر رول ادا کر سکتے ہیں. جب ان دونوں کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, ایک ریٹائر ہو گیا, ایک ابھی یونس ٹور پہ سلیکٹ نہیں ہوا, تو جو آبویس چوائس تھی وہ ایسا کرکٹر تھا اور ایسا پلیئر تھا جو انف کرکٹ بھی کھیل چکا ہے, ون ڈے کرکٹ کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اینڈ ہولڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہلا میچ دیکھیں تو اس کا جو اسٹرائک ریٹ بھی برا نہیں تھا, 72 رنز 73 بالز. بالکل ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اس میں ایک اس کو کیپٹن بنانے میں اور لانگ ٹرم کیپٹن بنانے میں ایک لاجک تھی اور ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. ایٹ ٹائمز انکنسسٹنسی کی وجہ سے جو ہے ٹیمز میں پرابلمز آتی ہیں. وقار کے اوپر بڑے سخت الفاظ کہے ہیں الیاس صاحب نے. دیکھیے وقار بہت ہی ایکسپیرینس کرکٹر ہے. کوچنگ کے معاملے میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. اوبیسلی جب اس نے ٹیک اوور کیا, غصہ آ رہا ہے الیاس صاحب کو, جب اس نے وہ ان کا اوپینین ہے, لیکن جب ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک اچھا رن ملا انہیں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک, جو کہ ود اے بٹ آف لک پاکستان شاید انڈیا کو بیٹ بھی کر سکتا تھا.
اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا, کوئی ہیلتھ ریزنز بتائے. اب وہ سیکنڈ دوسری دفعہ آئے ہیں ود بیٹر ایکسپیرینس, کیونکہ آلریڈی پاکستان ٹیم کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں. کافی ینگ ٹیم ہے, ہمیں انہیں تھوڑا سا ٹائم ضرور دینا چاہیے, کیونکہ ورلڈ کپ کافی ٹف ٹورنامنٹ تھا. ٹیم کافی انجریز کی وجہ سے, اور جو دو ہمارے مین بولرز تھے, حفیظ خاص طور پہ, جس کی وجہ سے ٹیم کا بیلنس خراب ہوا. ہمیں تھوڑا سا ٹائم انہیں دینا چاہیے ود دس ینگ ٹیم, کہ وہ آنے والی سیریز میں اور علی ریاض صاحب یوں لگتا ہے ٹیم ہار رہی ہے اور الیاس صاحب خوش ہو رہے ہیں. نہیں, میں ٹیم ہارنے سے خوش نہیں ہو رہا. میں دیکھو علی ضیاء, میرا آپ کو پتہ ہے میرا بھائی ہے چھوٹا, پتہ ہے آپ کو. میں یہ تو بات کرے گا ونگ ہے, ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک سیمی فائنل میں چلے گئے, بڑا ہم نے تیر چلا دیا. اس کے بعد کیا ہوتا رہا, ہم اگلے ورلڈ میں بھی آئے ہیں. باتوں کو ختم کرنے دو میرے سائن. ہاں جی. پھر یہ کہتا ہے میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ٹورنامنٹ بھی ہارا, ایک سیمی فائنل کو ساتھ پہ اٹھا کے بیٹھے رہو ہم لوگ. اس کے بعد بھی تو یہ کوچ تھا, نیشنل کوچ تھا, ٹھیک ہے. یہ پھر آیا, کچھ نہیں ہوا, آ کے کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں چھوڑ کے, میری مائی ہیلتھ ڈز ناٹ الاؤ می ٹو بی ہے. اور بیٹھے ہوئے اجاز بٹ واز ویری فانڈ آف ہم. اجاز بٹ صاحب رو پڑے. تو 5 ہفتے کے بعد یہ آسٹریلیا جا کے اس نے اپلائی کر دیا آسٹریلین کرکٹ بورڈ میں کہ جی اپلائی کر دیا. انہوں نے کہا جی وی ڈو ناٹ ٹیک, میں آپ کیا بولوں, سب کو پتہ ہے. تو وہ اس وقت میرے کو خیال نہیں آیا. تو جب کہیں سے اچھا اس کو نکال دینا مسئلہ حل ہے. اب بات آپ نے چھیڑی ہے وہ بات ہوگی. ہاں جی. اس کے بعد جب کہیں نوکری نہیں ملتی, پاکستانی آ جاتا ہے. یہ آئی پی ایل میں بھی کوچ تھے, ان کی ٹیم کو بتائیں کہاں ختم ہوئی تھی, بتا دو آپ سارے. یہ وہاں کا کوچ ہے, سارے ہم پاکستان کی بات کریں نا. نا کوچ آف آئی پی ایل تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کی, اچھا اس کو یہ اس پہ بعد میں پروگرام رکھیں گے. میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے نا, کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. کوچ کا بھی یہ معاملہ ہے. کرکٹ وہ واحد گیم ہے جس میں کوچ پری میچ اور پری ٹورنامنٹ اینڈ پوسٹ میچ اینڈ پوسٹ ٹورنامنٹ زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے. ڈیورنگ دا میچ آلموسٹ وہ نان ایگزسٹنٹ ہے, کیونکہ جتنی بھی اسٹریٹجی اس نے پہلے بنا لی ہے یا وہ ڈیلیور پلیئرز نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹورنامنٹ کے بعد whether you win or lose it یا میچز کے بعد آپ پوسٹ میچ انالیسس کرتے ہیں اور اس کے تحت فردر اسٹریٹجیز بناتے ہیں. سو کرکٹ کوچ کافی حد تک محدود ہے ڈیورنگ دا میچ. اچھا ڈاکٹر زیب صاحبہ, پاکستان ٹیم میں کئی نئے کھلاڑی بھی آ رہے ہیں. سعد نسیم ہیں, سعد نسیم has played well. ہاں, ان کے سٹارز کیسے ہیں؟ جی 7 کے نمبر سے اگر دیکھا جائے تو 3 کا ڈیجٹ آتا ہے اور جوپیٹر کے اوپر آتا ہے, اینڈ جوپیٹر اس وقت ڈائریکٹ ہو چکا ہے. وقار یونس کے والے سے ہم کچھ بات کر رہے تھے, اینڈ وقار یونس کی اگر ڈیٹ آف برتھ کو دیکھی جائے تو 16 نومبر نمبر سے بھی وہ کافی اگریسو ہیں اور ہے بھی اسکارپیو اکرم برج کے تابع آتے ہیں. یہ سال وقار یونس کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اگلے سال میں وہ کافی زیادہ ان کو پرابلمس پڑ جائیں گی. اگر وقار یونس صاحب نے اگلا سال گزار لیا تو then he would be a head coach for a long time. لیکن اگر اگلا سال ان کو کافی زیادہ مشکلات, کافی زیادہ تنقید, کافی زیادہ کرٹیسزم سے گزرنا پڑے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سجیشنز دیں تاکہ پاکستانی ٹیم میں ری شفلنگ وہ کرنے کی کوشش کرے and things could become very volatile. اگر وہ اگلا سال گزار لیتے تو وقار یونس would be our head coach for a long time. دوسری اگر میں ایک بتا دوں from western astrology, Indian astrology, from Vedic astrology, پاکستان کے 5ویں خانے میں اس وقت سیٹرن موو کر چکا ہے. سو 5واں خانہ جب بھی ہوتا ہے وہ کھیل کا ہوتا ہے, اسپیکولیشن کا ہوتا ہے, رسک کا ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ زحل بیٹھا ہوتا ہے تو زحل آپ کو رسک کی چانسز اور یہ جو آپ گیمبل کرتے ہیں یا آپ چانس لیتے ہیں وہ ساری چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے. وہ صرف ان لوگوں کو ریوارڈ دیتا ہے جو ہارڈ ورک کرتے ہیں. So the question is کہ اگر ہماری ٹیم کے جو ممبران یا جو ہماری سلیکشن ٹیم ہے ان ٹیم ممبرز کو لیتے ہیں who have really worked hard, then the rewards are enormous. rewards بہت زیادہ ہوں گے. لیکن اگر ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کی پیچھے کوئی ان کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا گیا, وہ فٹ زیادہ تر انفٹ ہو جائیں گے, جو ہمارے اچھے پلیئرز ہیں, یہ
زحل کے اثرات ہیں. So the question is 2.5 years تک پاکستان کو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے that we need to work on it, hard work, محنت سے فائدہ ملے گا, چانس جو ہے وہ لوز کر جائیں گے. جی علی دیکھیے obviously بڑا اچھا انالائز کیا ڈفرنٹ لوگوں, خاص طور پہ اگر اس بات میں دیکھا جائے تو ہارڈ ورک کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے, جو کہ کامن کوالٹی ہے کسی بھی ہیومن بینگ کی. بڑا مشہور کوٹ ہے کہ ہارڈ ورک بیٹس دا ٹیلنٹ اف دا ٹیلنٹ ڈزنٹ ورک ہارڈ. ٹھیک ہے, سو ہارڈ ورک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی چیز میں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی پلیئر سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ سے سلیکٹ ہوتے ہیں. سعد نسیم کا جس طرح ذکر کیا, رضوان کا, اگر آپ دیکھیں ایک ینگسٹر نے پہلے میچ میں پرفارم کیا, دوسرے ینگسٹر نے دوسرے میچ میں پرفارم کیا, سو پوٹینشیل ہے, ایبلٹی ہے, دونوں انڈر پریشر کھیلے, سو وہ کیپیبلٹی ہے. انڈیو پریشر فرام کرکٹ ایکسپرٹس اینڈ دی اوور ایگزوبرنٹ پبلک. اچھا جی, آپ کا پریشر ہے. No, the over exuberant, میں ایک بات صرف ختم کر لوں, the over exuberant public. ایسے لگتا ہے مجھے کئی دفعہ کہ جیسے public and the experts have got a finger on the trigger and find the first opportunity to shoot at Pakistan team or shoot them down at the first opportunity. ہمیں تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے. میں تو جب بورڈ میں تھا اس وقت بھی یہی بات کرتا تھا, نہیں کرتے تھے چاچا, کب کرتے تو منو کڑیا کیوں گیا سی سیٹھی دے خلاف میں بول پہ اساں جدوں یا کی گلاں کرنا چا ویک اپ جدوں جیو تے ہویا سی ویک اپ. وہ تے زکا صاحب چلے گئے, اس واسطے تو کام نہیں چلیا نا جی. او میں تے بورڈ ہی تھا, میں تے کاؤنٹر سے 6 مہینے اس لے کی گلاں کرنا پیا. وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا باقی رہا وقار یونس کی بات. اچھا ایک منٹ, اب میری بات, اس کا تو کاؤنٹر ختم ہو رہا ہے اس سال, ٹھیک ہے نا. دوسری بات چیز یہ ہے, دیکھو بات سنو, nobody criticizing the Pakistan team, nobody criticizing the Pakistan team, ٹھیک ہے. اچھا nobody criticizing Pakistan, what we are criticizing, آپ دیکھ لیں, there doesn't seem any planning. آپ کی جب یہ ٹیم کھیل رہی ہے, آپ کے پاس 4 بالر ہیں, آپ پارٹ ٹائم بالر سے, آپ نے ذوالفقار بابر کو وہاں کس لیے بلایا, 230 240 250 کی ہے, ٹھیک ہے. چانس پوٹنگ, اگر آپ کے اوپر 5-6 پلیئر بیٹنگ رنزے نہیں کرتے تو چلو آج اس نے 50 کیا, بڑا اچھا کیا وہاب ریاض نے, تو یو گوٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے بالنگ اٹیک, سو یو کین ٹرائی ٹو. اسی بالنگ اٹیک نے کتنے آؤٹ کیے ہیں اس میں ورلڈ کپ میں یار. میں اس کے بعد ورلڈ کپ گیا, رات گئی, بات گئی کہ بات کر رہے ہیں. اب میں بات یہ کر رہا ہوں اس وقت کہ اس میچ میں کون سا آپ کا 5واں بالر ہے, مجھے بتاؤ, بتا دیں جی, بتا دیں. جی علی صاحب. دیکھیں میں ایک پوائنٹ آف ویو کہنا چاہتا ہوں بات کی پلاننگ کی. بڑا کامن ورڈ یوز ہوتا ہے بائی ایکسپرٹس جب بھی میں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں پلاننگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, اس کی ایگزیکیوشن کرنے والے پلیئرس ہیں. بات تو وہی پہ آ گئی. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے کلچر میں ایٹ گراس روٹ لیول یا فردر لیول پہ انالیسس سسٹم نہیں ہے. جب تک آپ ایک ینگر ایج سے ایک سرٹن میتھڈ انسٹل نہیں کرتے پلیئرس کے اندر, وہ اس کو کیری آن نہیں رکھ سکتے. جنرلی ہمارے ایٹ جونیئر لیول یا اس سے فردر لیول پہ, ایون ایٹ فرسٹ کلاس لیول, اتنی انالیسز نہیں کی جاتی about the team's weaknesses, individual players کی weaknesses and strength کی. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے یا اس کلچر کو لانا ہے. جنرلی میں اس کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے نا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جنرلی جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایون ایٹ فرسٹ کلاس کرکٹ we do not have a team culture. Generally, we don't have a team culture. Why? That's a big surprise at first class level. جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہر ٹیم کا اپنا کوئی ٹیم کلچر ہونا چاہیے. اور اسی لحاظ سے اس کلچر کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انالیسس کلچر بھی نہیں ہے. جب تک مجھے آج سے 40 سال پہلے بھی جب ہم ہوتے تھے تو یوزلی پاکستان ٹیم جب میچ ہار کے آتی تھی تو ایک ہی بات کی جاتی تھی کہ فیلڈنگ اینڈ بیٹنگ نے ہمیں میچز ہروا دیے. مجھے یاد ہے الیاس صاحب بھی گئے تھے آسٹریلیا میں, 2 ایسے ٹیسٹ میچز تھے, آئی تھنک ایک سڈنی میں تھا اور ایک اس سے پہلے میلبرن میں تھا. 202 کرنا تھا ان دا لاسٹ اننگ اینڈ وی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ, ہم ہار گئے. اور پھر 157 کرنا تھا میں آئی تھنک سڈنی میں, تو ہم 90 پہ آؤٹ ہو گئے. جب واپس آئے تو سننے میں یہی آیا کہ جی فیلڈنگ اینڈ بیٹنگ نے ہروا دیا. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ کلچر آف فیلڈنگ اینڈ امپروومنٹ ان بیٹنگ ٹیکنیک ایٹ دا گراس روٹ لیول. پوچھوں گا یہاں پہ, آپ کہہ رہے انالیسس ABCDEFGH, جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, آپ تو جب
ہم لوگ کھیلتے تھے یہاں میرے جو سینئر گریڈ پلیئر پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں ان کے انالیسس تو کبھی نہیں ہوئے تھے. There was great pro today was one of the great player and world recognized name even now. What analysis? This is the question is simple. ٹھیک ہے We are not the players. بہت بہت شکریہ آپ کا علی جاز صاحب. ڈاکٹر زید خان صاحب الیاس صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. Players are not ready to play cricket. They just want to play one match and put their collars up and that's what the problem is. It's not about goal fault, it is the بہت بہت player شکریہ fault. آپ کا مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے. امید ڈسکشن ضرور پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.